دوستو السلام علیکم۔ ڈاکٹر محسن مگیانہ سلام عرض کرتا ہے۔ ادبی لوگوں کے لیے کوئی چیزیں سرپرائز سے زیادہ کم نہیں ہوتی۔ 2 دن پہلے ایسا سرپرائز مجھے ملا۔ اس قسم کا سرپرائز لٹریری حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ جب ویکیپیڈیا پہ، جو دنیا کا سب سے بڑا ویکیپیڈیا جو آپ کو آن لائن ملتا ہے، اس میں کسی نے میرا اسٹیٹس اپلوڈ کیا تھا۔ آپ کو وہاں بھی میری تفصیل مل جائے گی، لیکن وہ تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے اور مجھے اب وہ اپڈیٹ کرنا نہیں ہے۔ تب میری 8 کتابیں آئی تھی، اب میری 20 آ چکی ہیں۔ تو اسی طرح کا سرپرائز، مطلب جیسے بریگیڈیئر منور صاحب جو ہے وہ شام میں دمشق گئے، اس کی ایک لائبریری میری کتاب دیکھی، وہاں مجھے فون کیا۔ ڈاکٹر سلیم اکرم ہے، انہوں نے لندن میں کتاب دیکھی میری لائبریری میں، مجھے فون کیا۔ تو اس طرح سے ناروے سے کسی دوست نے کتاب وہاں ایگزیبیشن سے خریدی، دبئی سے خاتون کا فون آیا، لندن سے، ایون امریکہ سے۔ تو یہ بڑی ایک رائٹر کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے جا۔ اسی طرح سے ایک لائبریری آف کانگریس کے نمائندے نے بتایا کہ میرے 4 لائبریریاں جو ہیں امریکہ کی اور ایک برٹش لائبریری میں میری 5 سے زیادہ کتابیں جو ہیں وہ باقاعدہ نمبر لگا کے وہاں پہ موجود ہیں۔ تو یہ ایسی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں ہمارے لیے۔ تو پچھلے دنوں میں یوٹیوب، ظاہر ہے میرا چینل اب ہے تو میں باقی بھی دیکھتا ہوں، تو سارا تو بڑا مجھے حیرت ہوئی کہ ڈاکٹر مدراد اللہ جو ہیں، تو انہوں نے اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں میری کتاب، جو پہلی کتاب میری آپ بیتی تھی، انوکھا لاڈلا، تو اس کے بارے میں بڑا سرپرائز انہوں نے اپنا انٹرویو جو ہے اس کے تاثرات انہوں نے یوٹیوب پہ نوٹ کی، جس سے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ایک دن بھائی میرے پرنسپل صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے آپ بیتی پڑھنی ہے تو آپ ڈاکٹر محسن مگیانہ کی آپ بیتی جو انوکھا لاڈلا ہے وہ پڑھیں۔ اور ان کے جو پرنسپل تھے ان کا نام تھا جنرل غفور شاہ صاحب، اور میرے لیے یہ بھی بڑی بات تھی کہ وہ جنرل صاحب نے میری کتاب ریکمینڈ کی۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ جو ڈاکٹر صاحب کا جو ہے مدراد اللہ ہے، انہوں نے اپنا یوٹیوب پہ جو میری کتاب کے بارے تاثرات تھے وہ آپ سے شیئر کیے جائیں تاکہ آپ بھی میری اس خوشی میں شامل ہوں۔ تو سنیے گا وہ کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں بایوگرافیز بہت زیادہ پڑھی جاتی ہیں، آٹو بایوگرافیز یا بایوگرافیز بہت زیادہ پڑھی جاتی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی جو چند مشہور بایوگرافیز ہیں یا حالات زندگی پہ لکھی گئی کتابیں ہیں، ان میں شہاب نامہ سب سے زیادہ مشہور ہوئی، جو آج تک بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ دوسری کتاب جو ہے وہ مائی فیوڈل لارڈ بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، تہمینہ دورانی کی، اور ورکنگ ود ضیاء۔ اس طرح کی بہت سی کتابیں ہیں، ایوب خان کی فرینڈ ناٹ ماسٹر۔ تو بایوگرافیز جو ہیں وہ دنیا میں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ ہر انسان کی زندگی کی کہانی مختلف ہوتی ہے اور ہر انسان کی کہانی بڑی دلچسپ ہوتی ہے۔ اس کی زندگی کے حالات، اس کے ساتھ زندگی میں بہت دلچسپ واقعات پیش آتے ہیں جنہیں وہ بیان اگر کرے تو وہ کتابیں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں کم از کم ایک کتاب تو لکھ سکتا ہے، اور وہ ہے اس کی اپنی حالات زندگی۔ پرانے وقتوں میں لوگ اپنی ڈائریز مینٹین کیا کرتے تھے، ڈائری لکھا کرتے تھے۔ ڈائری لکھنے کا ایک بڑا رواج ہوتا تھا کہ لوگ شام کو آ کے دن میں جو بھی واقعات ہوتے تھے ان کو اپنی ڈائری میں لکھا کرتے تھے۔
اور ڈائری کو بہت سیکرٹ رکھا جاتا تھا. کسی اور کی ڈائری پڑھنا جو ہے یہ معیوب سمجھا جاتا تھا. اور لوگ اپنی ریٹائرڈ زندگی میں اپنی ریٹائر ہونے کے بعد اپنی آٹو بایوگرافیز لکھتے تھے، اپنے حالات زندگی کو تحریر کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، اور وہ اسی ڈائری پہ بیسڈ کرتی تھیں. لیکن چونکہ آج کل ڈائریز لکھنا یا مینٹین کرنے کا رواج نہیں رہا، تو آج میں بات کروں گا کہ ایک بایوگرافی کی، ایک آٹو بایوگرافی کی، جو کہ جتنی بایوگرافیز میں نے پڑھی ان سب بایوگرافیز میں مجھے زیادہ دلچسپ لگی اور زیادہ اس کو پڑھنے کا مزہ آیا. میں جب آرمی میڈیکل کالج میں تھا تو ہمارے ایک پہلے جو وائس پرنسپل تھے میری سروس کے دوران، وہ جنرل غفور شاہ صاحب ہوا کرتے تھے. تو وہ بہت زیادہ کتابیں پڑھتے تھے اور کتابوں سے محبت کرنے والے انسان تھے. وہ مجھے اکثر کتاب ریکمینڈ کیا کرتے تھے کہ آپ یہ کتاب پڑھیں. تو انہوں نے پہلی جو 2 کتابیں مجھے ریکمینڈ کی، ان میں ایک تھی فریڈم ایٹ مڈ نائٹ، جو کہ ہندوستان کی آزادی کے بارے میں تھی، اور دوسری ایک کتاب تھی محسن مگیانہ کی، انوکھا لاڈلا. تو انوکھا لاڈلا کتاب لکیلی مجھے اپنی ہی لائبریری میں مل گئی. تو انوکھا لاڈلا جو میں نے پڑھی، تو میں نے جتنی بھی آٹو بایوگرافیز پڑھی تھیں وہ ان میں سب سے زیادہ دلچسپ کتاب تھی. اور جس کو میں نے پڑھنا شروع کیا تو جب تک میں نے پوری پڑھ نہ لی تو مجھے مطلب اس کو چھوڑنے کا دل نہیں کیا. اور جس کو پڑھنے میں مجھے بہت مزہ آیا وہ تھی انوکھا لاڈلا، جس کے آتھر تھے ڈاکٹر محسن مگیانہ. ڈاکٹر محسن مگیانہ کا اصل نام نیاز علی احمد خان مگیانہ ہے. یہ جھنگ میں پیدا ہوئے، ڈسٹرکٹ جھنگ میں. وہ چونکہ ایک دیہات میں پیدا ہوئے اور ایک دیہاتی زندگی گزاری، اور ایک سرکاری اسکول کے پڑھے ہوئے تھے، اور پھر وہ میڈیکل کالج میں گئے. اور میڈیکل کالج کے بعد وہ جو میڈیکل پروفیشن میں آئے تو انہوں نے 1994 میں اپنی یہ کتاب شائع کی، اس کا پہلا ایڈیشن شائع کیا، اور 1997 میں اس کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا، اور 2003 میں اس کا تیسرا ایڈیشن شائع ہوا. ایک مزاحیہ انداز میں لکھی گئی ہے. اس میں تمام واقعات جو ہیں وہ انہوں نے انتہائی مزاحیہ انداز میں پیش کیے ہیں. جیسے ہی آپ کتاب پڑھنا شروع کریں گے تو آپ ہنسے بغیر نہیں رہ سکیں گے اور تھرو آؤٹ اس کتاب میں آپ کی دلچسپی کم نہیں ہوگی. انہوں نے دیہاتی لائف یا جو سرکاری اسکولوں کی صورتحال ہے، یا جو میڈیکل کالجز میں اس وقت صورتحال تھی، یا ان کی جو میڈیکل پروفیشن میں آنے کی جو صورتحال ہے، اس کو انتہائی دلچسپ اور مزاحیہ انداز میں لکھا ہے. تو یہ جو جتنی بھی بایوگرافیز میں نے پڑھی ہیں اس میں ایک زیادہ دلچسپ اور زیادہ اچھی کتاب ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں. وہ تو زیادہ تر یہ کتاب پڑھتے ہیں. اور دوسرا جو میڈیکل پروفیشن سے تعلق نہیں رکھتے لیکن ان کی زندگی دیہات میں گزری ہے اور سرکاری اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے اس میں ان کو ایسا لگے گا کہ جیسے یہ انہی کی کہانی ہے. تو یہ کتاب جو ہے انوکھا لاڈلا آپ کو انٹرنیٹ پہ نہیں ملے گی، اور یہ عام طور پر اویلیبل بھی نہیں ہے، اکثر شارٹ رہتی ہے. تو اس کو آپ نے تلاش کرنا ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کو کسی لائبریری میں مل جائے یا کسی بڑی بک شاپ میں آپ کو مل جائے. تو اس کتاب کو خریدیں اور پڑھیں تو آپ کو مزہ آئے گا. اور جب پڑھنے کے بعد آپ میری ویڈیو پہ کمنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.